اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ معزز ناظرین، میں سید اولاد حسین نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی جانب سے پروگرام سفینۃ النجات کی 17ویں نشست میں کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سابقہ نشست میں حرم حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا علیہ السلام کے دوسرے داخلی دروازہ باب امام علی علیہ السلام یا باب کف پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع کلام مولا عباس علمدار کربلا علیہ السلام کے تیسرے داخلی باب باب فرات یا باب امام علی رضا علیہ السلام پر ہے۔ ناظرین، اسی باب کی دونوں وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے حرم مطہر کے اسی باب کی جانب حرم امام علی رضا علیہ السلام ہے، جس کی وجہ سے اس باب کو باب امام علی رضا علیہ السلام کہتے ہیں۔ اور کیونکہ نہر فرات بھی حرم حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کے اسی باب کی طرف ہے، اسی وجہ سے اس باب کا نام باب فرات بھی ہے۔ اس باب پر ایک سلام، السلام علیک یا ساق عطاش کربلا، یعنی اے کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والے، آپ پر میرا سلام ہو۔ حضرت عباس علیہ السلام کیونکہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام اور کربلا میں تمام موجود اہل بیت علیہم السلام کے لیے پانی لینے کے لیے آئے، اسی وجہ سے مولا عباس علیہ السلام کو سقائے سکینہ اور سقائے اہل بیت علیہم السلام بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، اسی باب کے سامنے ایک شارع یعنی سڑک ہے، جس شارع کو شارع القمی کہتے ہیں۔ نہر القمہ جو کہ نہر فرات سے نکل کر میدان کربلا تک آتی تھی، اور یہ وہ نہر ہے کہ جس نہر سے مولا عباس علیہ السلام نے پانی بھرا تھا اور جو اس وقت زمین دوز ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر نہر القمہ مولا عباس علیہ السلام کے حرم مقدسہ کے باب فرات کی جانب ہے، تو پھر وہ نہر جو اس وقت مقام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر موجود ہے، پھر یہ کون سی نہر ہے؟ تو ناظرین کرام، جو نہر مقام امام صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے پاس سے گزر رہی ہے، اس نہر کا نام نہر حسینیہ ہے، جو ہندوستان کی بہو بیگم نے کھدوائی تھی، جو آج سے 60 یا 70 سال پہلے کھدوائی گئی تھی۔ پھر اسی نہر کی مٹی سے لکھنؤ میں بڑا امام بارگاہ تعمیر کیا گیا، اور اس نہر میں پانی نہر فرات سے ہی آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کل کچھ لوگ سستی شہرت کے لیے اس نہر حسینیہ کو نہر القمہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ میں تاریخ اسلام کو بھی مسخ کر رہے ہیں۔ اپنی ویڈیوز میں لوگوں کو غلط بتا رہے ہیں کہ یہ نہر امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے کھود دی تھی، حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو نہر اپنے زمانہ امامت میں کھدوائی تھی، وہ نہر امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقام پر امام علیہ السلام کے باغ کو سیراب کرتی تھی، نہ کہ یہ وہی نہر جو نہر حسینیہ ہے امام علیہ السلام نے کھدوائی تھی۔ ایسے ہی کچھ قافلہ سالار اس نہر کے بارے میں زائرین امام حسین علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ یہ وہی نہر ہے کہ جس نہر سے مولا عباس علیہ السلام نے پانی بھرا تھا۔ اگر مولا عباس علیہ السلام نے اسی مقام سے پانی بھرا ہوتا تو مولا عباس علیہ السلام خیام کی جانب آتے، نہ کہ نہر فرات کی طرف جاتے۔ مولا عباس علیہ السلام کے بازو قطع ہونے کا مقام اس نہر حسینیہ سے کم 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور اگر اس نہر کو واقع کربلا کے وقت مان لیا جائے تو پھر مقام امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پر
امام حسین علیہ السلام کا زین رہوار سے زمین پر آنے کے مقام کا انکار کرنا ہوگا۔ ناظرین، اس نہر حسینیہ کا واقعہ کربلا اور مولا امام حسین علیہ السلام کے علمبردار مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نہر فرات الگ ہے، نہر القمہ الگ سے ہے، نہر حسینیہ الگ سے، اور امام جعفر صادق آل محمد علیہ السلام نے اپنے باغ کو سیراب کرنے کے لیے جو نہر بنوائی تھی وہ الگ سے ہے۔ مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمیں کربلا کو صحیح سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی حرم مولا عباس علیہ السلام پر تیسری نشست۔ اگلی نشست کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ و ناصر، والسلام۔